دوستو، کسی بھی جیل میں سیکورٹی کو یقینی بنایا جاتا ہے تاکہ جرم کرنے والے مجرم اپنی سزا پوری کر سکیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسی حیرت انگیز کہانی سنانے جا رہا ہوں جب دنیا کی سب سے محفوظ جیل کی سیکورٹی توڑ کر قیدی بھاگ نکلے تھے۔ دنیا اس کو الکیٹراز پریزن اسکیپ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ کہانی الکیٹراز پریزن کے گرد گھومتی ہے۔ یہ جیل امریکی ریاست کیلیفورنیا کے اندر الکیٹراز جزیرے کے اوپر بنا ہوا تھا۔ اس جیل کو 11 اگست 1934 کو کھولا گیا۔ اس جیل میں امریکہ کے سب سے خطرناک قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ وہ قیدی جن کو کسی عام جیل میں نہیں رکھا جا سکتا تھا، ان کو اس جیل میں بند کر دیا جاتا تھا۔ اب اس جیل کی سیکورٹی کی بات کریں تو اس کو دنیا کا سب سے محفوظ جیل سمجھا جاتا تھا۔ اس جیل کی حفاظت پولیس کے علاوہ 600 FBI ایجنٹس ہر وقت کیا کرتے تھے۔ لیکن قیدی اگر بھاگنا چاہتے تو بھی کہاں بھاگتے، کیونکہ اس جیل کے چاروں طرف انتہائی سرد پانی کا سمندر موجود تھا۔ یہ جیل امریکی شہر سان فرانسسکو سے 1.25 میل دور کے فاصلے پر تھا اور درمیان میں صرف سرد پانی کا سمندر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس جیل سے بھاگنا ناممکن تھا۔ لیکن پھر 11 جون 1963 کو اس جیل میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے کچھ عرصہ کے بعد ہی اس جیل کو بند کرنا پڑا۔ اس جیل میں 4 قیدیوں، جن میں 2 بھائی بھی شامل تھے، جن کا نام جان اینگلن اور کلیرنس اینگلن تھا۔ یہ دونوں بھائی کئی بینک ڈکیتیوں کے سلسلے میں اس جیل میں بند تھے۔ تیسرا قیدی فرینک مورس تھا۔ یہ آدمی 13 سال کی عمر سے ہی جیل جانا شروع ہو گیا تھا۔ اور اس کہانی کا چوتھا قیدی ایلن ویسٹ تھا۔ اسی نے سب سے پہلے فرینک مورس سے جیل سے بھاگنے کی بات کی۔ یہ دونوں قیدی اس جیل کے B بلاک میں رہتے تھے۔ دوستو، فرینک مورس کو اس بلاک کے اندر لگے ہوئے وینٹیلیشن گرلز کا خیال آیا جہاں سے ہوا اندر آتی تھی۔ اگر یہ گرلز سیمنٹ اور کنکریٹ سے بند نہ ہوتے تو یہ اس کو توڑ کر جیل سے باہر نکلنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بات اینگلن بردرز سے کی۔ ان کی یہ بات چیت 1 سال تک چلتی رہی اور پھر یہ چاروں اس جیل میں سیکورٹی کی خامیوں کو نوٹ کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ان چاروں نے جیل کی ایڈمنسٹریشن سے اپنے سیلز ایک ساتھ رکھنے کی درخواست کی، جس کو منظور بھی کر لیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان چاروں کی سیلز پر وینٹیلیشن گرلز لگی ہوئی تھی جن کو توڑ کر یہ جیل کی چھت تک پہنچ سکتے تھے۔ اب انہوں نے اپنے پلان پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے ان چاروں نے سب سے پہلے ڈمی ہیڈز یعنی نکلی چہرے بنائے۔ یہ چہرے سوپ، کنکریٹ اور دوسرے میٹیریل کی مدد سے بنانے تھے جو یہ کئی عرصہ سے جمع کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ان پر انسانی بال بھی لگائے۔ ان قیدیوں میں سے ایک قیدی کلیرنس اس جیل میں قیدیوں کے بال کاٹا کرتا تھا اور یہ بال اسی نے جمع کیے تھے۔ یہ چہرے انہوں نے اس لیے بنائے تھے کہ یہ ان چہروں کو اپنے بیڈز پر تکیوں کے اوپر اس طرح رکھ دیں کہ اگر جیل کے گارڈز دور سے دیکھیں تو ان کو یہ لگے کہ یہ چاروں اپنے سیلز میں موجود ہیں۔ 12 جون 1963 کو صبح کے 7 بجے جب جیل کے گارڈز قیدیوں کو اٹھانے ان کے سیلز میں پہنچے تو گارڈز نے دیکھا کہ یہ چاروں اپنے سیلز میں سوئے ہوئے ہیں۔ ایک گارڈ فرینک مورس کے سیل کے اندر آیا اور قریب سے دیکھنے کے بعد اس کے ہوش اڑ گئے۔ یہ فرینک مورس نہیں بلکہ ایک نکلی چہرہ تھا جو کہ بیڈ سے نیچے گر گیا۔ ان چاروں قیدیوں نے جب یہ نکلی چہرے اپنے بیڈز پر رکھنے کے بعد اپنے سیل کے اندر موجود وینٹیلیشن گرلز کو توڑ کر باہر نکلنا تھا۔ ان وینٹیلیشن گرلز کے آس پاس کی دیوار 6 انچ چوڑی تھی اور یہ چاروں کئی مہینوں سے دیوار کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ گرلز کو کھولا جا سکے۔ اس کے لیے انہوں نے چمچ کا استعمال کیا تھا۔ کئی مہینوں تک جب یہ اس دیوار کو مختلف چیزوں سے چھپاتے رہے تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ دیوار میں سوراخ کر رہے ہیں، لیکن ایلن ویسٹ اپنی گرل کو کھول نہ سکا اور یہ وہیں جیل میں رہ گیا۔ یعنی ایلن ویسٹ کو چھوڑ کر باقی تینوں قیدی ان گرلز کو توڑ کر ایک کوریڈور میں پہنچ گئے جہاں کوئی سیکورٹی موجود نہیں تھی اور رات کے 10:30 بجے یہ وہاں سے ایک پائپ پر چڑھ کر ان پر لگی ہوئی جالی کو توڑ کر جیل کی چھت پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد یہ چھت سے ایک پائپ کے ذریعے نیچے آئے اور پھر جیل سے باہر نکل آئے۔ ناظرین، اس وقت CCTV کیمراز نہیں ہوتے تھے، اسی وجہ سے ان کو دیکھا نہیں جا سکا۔ لیکن اب ان کا اگلا مسئلہ سمندر کا ٹھنڈا پانی تھا جو جیل کے چاروں طرف موجود تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تیر کر تو وہاں سے بھاگ نہیں سکتے تھے، لیکن ان تینوں نے اس کا حل بھی سوچا ہوا تھا۔ دراصل پچھلے کئی مہینوں سے انہوں نے جیل کے ایک حصہ کو اپنی ورکشاپ بنایا ہوا تھا۔ یہ لوگ یہاں اکٹھے ہو کر چپکے سے اپنا کام کرتے رہتے تھے۔ ان لوگوں نے 50 سے زیادہ رین کوٹس اکٹھے کیے اور پھر ان کوٹس کو انہوں نے سٹیم پائپ کی بھاپ اور سوئی دھاگے کی مدد سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا اور 6x4 فیٹ کی ایک ربڑ کی کشتی سی تیار کر لی۔
इस कश्ती में इन्होंने हवा भी भरी। इसके लिए इन्होंने जेल से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चुराया जिसको कंसंट्रीना कहा जाता है। इस पूरे हैरत अंगेज प्लान का जेल गार्ड्स को एलन वेस्ट ने बताया, जो अपने सेल को तोड़कर जा नहीं सका था। ये तीनों कैदी दुनिया की सबसे खतरनाक जेल अल्काट्राज प्रिजन को तोड़कर फरार हो चुके थे। ये खबर सुनते ही इस जेल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अमेरिका की पुलिस से लेकर FBI तक इन तीनों कैदियों को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन इनका पता न चल सका। FBI को समंदर से कुछ रेन कोट्स और एंगलन ब्रदर्स की फैमिली की कुछ तस्वीर भी मिली, जिसका मतलब ये भी हो सकता था कि तीनों समंदर में डूब गए हों, लेकिन फिर इनकी लाशें क्यों न मिल सकी। इस समंदर के हिस्से में जो भी डूबता था उनकी बॉडीज समंदर के ऊपर आ जाती थी। ये भी कहा जाता है कि एंगलन ब्रदर्स के बड़े भाई रॉबर्ट एंगलन ने मरते हुए अपनी बहनों को बताया कि इसके दोनों भाई खैर खैरियत से हैं और वो इससे राब्ते में हैं। इसके अलावा इनकी फैमिली को गुलाब के फूल भी मिला करते थे, जिसके साथ कार्ड्स भी हुआ करता था जिस पर उनके भाइयों के साइन होते थे। यहाँ तक कि एंगलन ब्रदर्स के एक बचपन के दोस्त ने दोनों भाइयों को ब्राजील के एक बार में देखने का दावा भी किया। उसने उनकी एक तस्वीर भी ली थी। उन दोनों ने ग्लासेस पहने हुए थे, इसलिए ये ठीक से पहचाने नहीं जा रहे थे कि ये एंगलन ब्रदर्स ही हैं या कोई और। तीसरे कैदी फ्रैंक मोरस के बारे में कोई खबर नहीं मिल सकी। इन तीनों कैदियों का आज तक कुछ पता नहीं चल सका। इस केस को 15 साल तक इन्वेस्टिगेट किया गया, लेकिन कुछ हासिल न होने की वजह से इस केस की तहकीकात खत्म कर दी गई। इस वाकया के कुछ अरसा के बाद मार्च 1963 में अल्काट्राज प्रिजन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। तो प्यारे दोस्तों, इस अनसॉल्व केस के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर ये केस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक मत करना भूलिए। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।